السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الہی تمنا ہے میری خود بجھ کے شمع توحید و سنت کو فروزہ کر دوں. الہی تمنا ہے میری خود بجھ کے شمع محبت کو فروزہ کر دوں. تاریکی چھائی ہے عالم میں اجالا کر دوں. اونچائی گل نہ سہی خون کے چھینٹے ہی سہی حسب مقدور بیاباں کو گلستان کر دوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کل کائنات مالک ارض و سما واسطے خاص اللہ دی بڑائی کبریائی بڑیائی دے بعد ان گنت بے شمار لا تعداد آسمان دے ستاریاں تو زیادہ زمین دے ذرات نالو بے حد و حساب درود و سلام نیر تابہ مہر درخشاں غیرت قدسیاں فخر پیغمبراں رحمت جہانہ والی بے کساں شفیع آسیہ محسن انسانیت شاف محشر سید ولد آدم سید الانبیاء سید الرسول سید البشر جناب سیدنا محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مقدس حضرات گرامی قدر آج جو تسا احباب کے سامنے بحیثیت ایک ادنا سے طالب علم بہت ہی اہم موضوع لے کے تسا احباب کے سامنے حاضر دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین شرع صدر دے نال بات تسا احباب تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سانو اس دی اللہ بان عمل پیرا ہونے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا موضوع ہے کہ میری اپنی ریاست دے اندر میری ذمہ داری کی ریاست تو مراد ملک پاکستان دی ریاست بھی ہو سکتی ریاست تو مراد صوبے دی ریاست بھی ہو سکتی ریاست تو مراد ڈویژن دی ریاست بھی ہو سکتی ریاست تو مراد ضلع دی ریاست بھی ہو سکتی ریاست تو مراد تحصیل دی ریاست بھی ہو سکتی ریاست تو مراد کونسل دی ریاست بھی ہو سکتی کونسل تو مراد ایک پنڈ ایک محلہ دی ریاست بھی ہو سکتی ریاست تو مراد 5 تو 10 مرلے ایک کنال 4 دیواری دی بھی ریاست مراد لیا جا سکتا ہے۔ آج میں تسا احباب کے سامنے ملک دی ریاست کی بات نہیں کرنی صوبے دی ریاست کی بات نہیں کرنی ڈویژن تے ضلع تے تحصیل تے یونین کونسل دی محلے تے پنڈ دی بات نہیں کرنی میں تسا احباب کے سامنے اس ریاست کی ذمہ داری دی بات رکھنا چاہنا جس کے بارے آمینہ دلال مکہ دے درے یتیم ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا ہر فرد ایک ذمہ دار ایک فرمانروا ایک ریاست دا سربراہ قیامت والے دن ایک حاکم دی حیثیت نہ اٹھایا جائے گا اس تو پوچھا جائے گا جس ریاست کی ذمہ داری میں تینوں سونپی جس ریاست کی ذمہ داری تینوں میں عطا کی تھی 10 دے اندر کی کر کے آئے ایک کہے گا اللہ میرے کو تو کوئی ریاست نہیں سی کوئی ملک نہیں کوئی صوبہ نہیں کوئی ضلع نہیں کوئی تحصیل نہیں نہ میں کسی پنڈ دا نمبردار نہ محلے دا چودھری میں تے غریب نہ تمام کمزور بے بس دیہڑی دار مزدور محنت کش تاجر رب کائنات فرمان گے جیڑا گھر دیتا ہے گھر دی 4 دیواری دیتی میرے پاک نبی نے میرا پیغام تیرے تک پہنچایا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتی جیڑی 4 دیواری دے اندر تو رہ رہے ہیں
وہ پواں 2 مرلے دی ہے، پواں 5 مرلے دی، پواں 10 مرلے دی، او دے اندر رہن والے جڑے تیری کفالت دے اندر قیامت والے دے مونا دے بارے تینوں پوچھیا جانا۔ اور سورہ حج دی جو ابتدا دے اندر آیت مبارکہ میں تمہارے سامنے تلاوت کی تھی، اس دے اندر بھی اللہ احکم الحاکمین نے کوئی ملکاں دا تذکرہ نہیں کیتا، صوبے تے ضلع دا تے ڈویژن دا تذکرہ نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کا قرآن، الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا بے شک الذین او لوگ جنہاں نوں اسی اپنی زمین دے اوتے کسے جگہ دی سرداری عطا کر دئیے، ملکیت عطا کر دیے، اس جگہ دے اندر انہاں دا حکم چلدا ہوئے، فرمایا دے اندر 4 کم کرنے ہون گے۔ اللہ 4 کم کی نے، اللہ پاک فرماندے نے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ 4 کم اس ریاست کے اندر آج میں تو 70 تو 72 74 سال ہو گئے پاکستان دی ریاست نو حاصل کیتے ہیں، لکھاں قربانیاں دے بعد ہر مسلمان جے دے دل دے اندر ایمان دی رتی موجود ہے، مسلمان دی تمنا تڑپے ہی ہے، کسے بھی مکتب فکر نال تعلق رکھدا ہے، کسے بھی برادری نال، کسے بھی حسب دے نسب نال، او دے دل دے اندر ایمان دی چنگاری موجود ہے، ایمان دی کرن موجود ہے، ایمان دی حرارت موجود ہے، اے دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے نغمہ جاری ہو ساری، او دے دل دی تمنا، او دے دل دی طرف تے جستجو ایک کیے، اس قانون محمد دی اس ملک دے اندر بالا دستی ہوئے، نظام اسلام اس ملک دے اندر نافذ ہو جائے۔ میرے پیر اے دے واسطے میں تے تو کنے کے مخلص ہاں، اپنے ہی من میں ڈوب کے باجا سرالے زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میں تیرے سامنے بات رکھ دینا، ونڈ تو ڈر جا کے کر لیں۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ پاک پوچھے گا 10 میرے بندے جس زمین دی سربراہی تینوں دیتی، میرے حکم دے مطابق اقام الصلاۃ، صلاۃ دا نظام قائم کیتا کہ نہیں، زکات دا نظام قائم کیتا کہ نہیں، امر بالمعروف دا نظام قائم کیتا کہ نہیں، نہی عن المنکر دا نظام قائم کیتا کہ نہیں۔ اللہ جی میرے کو تے کوئی ریاست کوئی نہیں، اللہ فرمائے گا تیری 5 مرلے دی 4 دیواری سی، تیری بیوی، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں تیری کفالت کے اندر ایسا کہ نہیں، تیرا حکم چلتا سی کہ نہیں۔ اسی واسطے جگہ دے پیر رب دے حبیب ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا، 4 بندے ہوں گے، 4 بندے نمازی بھی نے، حاجی بھی نے، پرہیزگار بھی نے، متقی بھی نے، صحیح عقیدے والے بھی نے، اللہ کے دربار اندر موجود نے۔ اللہ پاک فرمان گے جاؤ میرے فرشتیو، انہاں نے دنیا اندر مینوں راضی کیتا تے میں انہاں نوں راضی کر، جاؤ انہاں نوں جنت کے اندر پہنچا دیو، یہ لے کے چلیں گے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادھر آواز آئے گی، ایک عورت آواز لگائے گی، اللہ میں ساری زندگی یہ گزاری، دکھ دے دن بھی یہ گزارے، سکھ دے دن بھی یہ گزارے، یہ زندگی دی ہر ڈیمانڈ جو گھر دے اندر حکم دیتا چلتا سی، اللہ جو انہیں کیا میں دے مطابق زندگی گزاری، اللہ آج یہ تفریقہ کیوں نے، یہ تقسیمہ کیوں نے، اللہ سونے کہ میں دنیا اندر کٹھے، اللہ جنت جہنم دا فیصلہ بھی کٹھے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان نمازاں بڑیاں
تو نماز نہیں پڑھی. اللہ سونے انہیں دنیا دے معاملات اندر ہر معاملے اندر سختی دکھائی لیکن دین دے معاملے اندر انہیں سختی نہیں دکھائی. جبکہ میں دی ملکیت اندر سا اگر ان حکم نہیں کیتا اللہ سونے یہ دنیا داری دے معاملات دے اندر کپڑے ٹائم نال استری نہ کھانا ٹائم نال استری نہ ہوئے اے دے جان دے ٹائم نال انتظامات بیوی نہ گئے اے دے تے سختیاں اللہ سونے انہیں نماز دی بابت مسجد دا حاکی نمازی بنیا رہا لیکن مسجد اندر جان لگیا انہیں کدے بھی نبی پاک دی سنت دے عمل نہیں کی سنت عمل ہے. عشاء دی نماز میرے تیرے پاک نبی نے پڑھائی. سیدہ ام میمونہ بنت حارث مومنہ دی ماں اما جی میمونہ ارشاد فرماندیاں نے کہندیاں نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا کے گھر وچ داخل ہوئے. اللہ اکبر اللہ اپنی گھر دی ریاست اندر میرے نبی داخل ہوئے. خبردار کہ میرے امت واسطے صبر کے طرف سے ایک مہمان بچہ چھوٹا جہا بچہ میرے نبی دا چچا زاد بھائی سیدہ میمونہ ام المومنین دا بھانجا ستا ہے اپنی ماسی دے گھر خالہ دے گھر ہے یہ ستا پیا جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنہ دی ماں کیا آئے مہمان بچے نے نماز پڑھی ہے. اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام کا داخل ہوں گے ایک واقعہ نہیں بے شمار. میرے نبی اپنے اہل خانہ تو ضیافت کرتے بھلا انہوں نے بارے بے نماز ہونے دی کوئی ہے کچھ سوچ سکتا ہے پر اس واسطے میرے نبی نے اپنی امت کو خبردار کرنے واسطے 5 وقت دے نمازی تیرے واسطے درس عبرت ساری کائنات امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جو داخل ہوں گے ام المومنین امہات المومنین تو سوال کر کے پوچھتے یہ دی عملی دلیل سیدہ میمونہ کے دیا نے مہمان بچہ سویا ہویا پر نبی علیہ السلام نے سوال کیتا کہ مومنہ دی ماں 10 مہمان بچے نے نماز پڑھی اسی کہنے بچے ہیں میں انشاءاللہ دساں گا جڑا شریعت دا حکم ہے چاہے وہ بچہ ہے جوان ہے بوڑھا ہے مرد ہے عورت ہے آزاد ہے غلام ہے استاد ہے شاگرد ہے امام ہے مقتدی ہے وہ دے واسطے حرف آخر ہے انہوں مرنا پڑے گا نہیں ملے گا وہ بغیر گزارا نہیں چھٹکارا نہیں. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت دا دن ہے یہ بندہ جنت والے پاسے چلے تے بیوی نے آواز دے چھڑی روک دیو اللہ اکبر ہاں بھائی کیا تیری بیوی صحیح کہتی یہ نظرات چکا دے گا بیوی نے حکم دے گا انہوں میں لے جا عورت دیکھ کے 5 وقت ہے نمازی کتنے نے 4 یہ توحید پرست بھی نے سنت مار مٹن والے بھی نے 5 وقت کے نمازی بھی نے تہجد بھی پڑھنے والے نے اشراق بھی پڑھنے والے نے صدقہ و خیرات کرنے والے نے نیکی دا حکم کرنے والے برائیاں تو روکنے والے پر اپنے گھر دی کوئی فکر نہیں جیڑی ریاست کے بارے پوچھے جانا وہ کوئی فکر نہیں. اللہ اکبر کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا بی بی اس نو بھی نہ ہنڈا ایک ہو رہا ہے. اللہ اکبر یہ چلنے لگیا جنت کی طرف بیٹی بول کے کہنے لگی اللہ جی میرے باپ نے پہلے باپ کا تذکرہ ہوتا ہے حدیث کے اندر پہلے باپ نو یہ تربیت اچھی نہ کرنے کی وجہ تو انہوں اسلام دا حکم نماز دا حکم نہ کرنے کی وجہ تو انہوں نیکی دا حکم نہ کرنے کی وجہ تو برائی تو نہ روکنے کی وجہ تو اپنی 4 دیواری ریاست دی ذمہ داری نو ادا نہ کرنے کی وجہ تو باپ نو جہنم باپ تو بعد پائی دی ذمہ داری پائی دی جہنم پائی تو بعد شوہر دی ذمہ داری شوہر بھی جہنم اور تو بعد بیٹا ہے انہوں پڑھایا لکھایا جس واسطے دعاواں کیتیاں
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دعا کی تھیا لیکن بڑھاپے اندر جا کے جو اللہ دی شریعت دی سستی ہونے لگی، اے ماں تو روگردانی اختیار کرنے والا، نظرہ پھرن والا، چلو اچھا درگزر کرنے والا، اللہ دی شریعت دے احکامات دے معاملے اندر اللہ دے سامنے ماں کہے گی اللہ سونے انہوں پڑھایا لکھایا دی تربیت کیتی ہے، لیکن تیرے قانون دی سستی اندر انہیں منوں کبھی نبے نہیں کیتا. اللہ کہے گا 40 ملا دے. چار ایک بی بی دی وجہ تو 4 بندے جہنم دا ایندھن بن جان کے بالا بڑھتا. اللہ اکبر اللہ. تو آئیے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی 4 دیواری دی ریاست دی ذمہ داری کو ادا کر. یہ اندر رب دے قانون حکم دے مطابق اقام الصلاۃ، صلاۃ دے نظام نو قائم کر، صلاۃ دے نظام دے نال زکات دے نظام نو قائم کر، امر بالمعروف دے نظام نو قائم کر، ونہی عن المنکر دے نظام نو قائم کر. اور کیویں آج تیریاں میریاں جتنی خدمہ نصیبیاں کم نصیبیاں علامہ مصائب دا علاج اور اللہ دی قسم اللہ دی نماز دے اندر. اللہ اکبر اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اعمال صالحہ کیتے واقاموا الصلاۃ، اب نظام نماز نو قائم کیتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وآتوا الزکات، اور زکات دے نظام نو قائم رکھیا. فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، انہاں دا اجر میں رب العالمین خود عطا کراں گا. میں اکثر کہتا ہوں نا، اسی اکثر یہی بیان کرے گا صوم لی وانا کسی بھی روزہ میرے واسطے اللہ فرماتا ہے تیری جزا بھی میں خود عطا کراں گا. وہ اللہ دی قسم قرآن دے 20 مقام ایسے نے پڑھن والے جانتے ہیں اللہ نے کتنے اعمال تو بعد آکھیا عند ربہم، عند ربہم اجرہم عند ربہم. وہ بندیا اے اجر عمل تو کر لے اجر میں ہی دیاں گا میرے تو بغیر. اور میں کہنا عمل کوئی ہوئے پر ہوئے وہ دی رضا واسطے، ہوئے وہ دی رضا واسطے. اللہ دی قسم قدرت تے بغیر کوئی اجر دے سکدا، کوئی صلہ دے سکدا. جگہ دے پیر فرماندے نے رستے چ چلیا مسافر تے کانٹے دار خاردار چاڑی یا پتھر پیا، نکیلا پتھر رستے اندر پیا. دل وچ خیال یہی آیا کہ کتے نیرے سویرے کسی مخلوق خدا نو نقصان نہ دے. اللہ اکبر اللہ. یہ اللہ دی رضا دی خاطر انہیں پتھر اٹھایا، دیکھنے والا کوئی نہیں، کسی آخر ویکھیا نہیں، کسی نے گواہی نہیں دیتی، پر جے دے لئی کیتا اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. فرمایا جیڑا عمل میرے واسطے کرے گا، آخرت واسطے کرے گا، آخرت کی تیاری نہیں کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اجر تے دینا ہی دینا ہے، پر دنیا اندر وہ صلہ بھی ادا کر دیا گا. دنیا صلہ کی ہے. کائنات امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک امتی صرف ایک چھوٹے جو عمل دی وجہ تو اللہ دی جنت کا مالک بن گیا. صرف خاردار چاڑی رستے جو ہٹائی تو میں تو رستے رات دن بند کرنے ہیں. اللہ اکبر اللہ. یہ صحابی رسول ہے، رستے دی تکلیف دے چیز نو اس نے ہٹایا ہے. ہٹایا کہدے واسطے؟ اللہ واسطے. صلہ کہدے دیتا؟ اللہ نے. دنیا دے اندر شہرت کس نے کروائی؟ اللہ نے. اے صلہ تے اجر کیے اللہ پاک فرمانے لہم اجرہم عند ربہم، اذا اجر بھی میں خود رب العالمین دیاں گا. میں صدقے قربان جاواں عمل کوئی بھی ہوئے اللہ دی رضا مقصود ہوئے اللہ پاک ہی اودا اجر دیندے نے، اللہ پاک ہی اودا صلہ دیندے نے. ایسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا اس مقام تے جڑے لوگ اپنے گھراں دے اندر نظام نماز نو قائم کرتے نے، صلاۃ دے نظام نو قائم، زکات دے نظام نو قائم، امر بالمعروف ونہی عن المنکر دے نظام نو قائم کرتے ہیں، اپنی ریاست کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ریاست کی ذمہ داریاں نو پورا پورا ادا کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، انہاں دا اجر بھی میں خود رب العالمین دیاں گا. اے اجر کیے تے صلہ کیے اللہ پاک فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
فرمایا دنیا اور آخرت اندر بے خوف تے بے غم، یہ دنیا چ صلہ آخرت اجر ہے۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی زندگی دی کامیاب زندگی دی گارنٹی بے خوف تے بے غم زندگی دی گارنٹی تے آخرت دی گارنٹی میں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر، اجر کیے، صلہ کیے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں نماز مند تو ہو جا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں دکھا مصیبتاں پریشانیاں دا رونا رونے والے، دکھاں تے مصیبتاں ہرما نصیبیاں کم نصیبیاں بڑی موذی تو موذی بیماریاں دا رونا رونے والوں، لا علاج امراض دا رونا رونے والوں، اللہ فرماتے ہیں صبر دا دامن پکڑ کے میری بارگاہ دے اندر آ کے کھڑا ہو جانا تیرا کام ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر دا دامن پکڑ کے نماز تو کھڑا ہو جا۔ اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، میں اپنی مدد کردا تیرے نال نہ لاواں تے مینوں رحمان نہ کہیں، مینوں خالق نہ کہیں، مینوں داتا نہ کہیں، مینوں دستگیر نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ فرمانے آگے دیکھتا صحیح دکھاں دی گھڑی اندر، مصیبتاں دی گھڑی اندر، ہمت نصیبی کم نصیبی دے وقت اندر مینوں پکار کے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کیڑے کیڑے صحابی دا ذکر کراں، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک امتی عبداللہ بن زبیر دا بیٹا سیدنا عامر رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، موت و حیات کی کشف کش اندر ہے، بیماری اندر۔ آج تو میں جناب تھوڑا جا مسئلہ بن جائے، اذان ہوندی ہو جائے، تکبیر ہوندی ہو جائے، جماعت پہلی رکعت نکل جائے، دوسری ننگ جائے، چوتھی بھی گئی، نماز دا سلام پھر گیا، لیکن تو میں ٹس تو مس نہیں ہوندے، تینوں میں پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ عبید اللہ بن عبید صحابی رسول کوفے دے اندر رہندے رہے، غالباً صحابی نے یہ تعبیر تاریخ بغداد اندر واقعہ موجود ہے۔ مہمان آ گیا، کہتے میری پوری زندگی دے اندر صرف ایک نماز عشاء دی قضا ہوئی، پوری زندگی دے اندر ایک نماز۔ اللہ اکبر، کہتے جب میں ویکھیا نا میرے کو مہمان آ گئے سن، مہمانوں تو فراغت کے بعد میں کوفہ دی ساری مسجداں دیکھیاں، گھوڑا دوڑایا کہ کتنے جماعت مل جائے، نماز مل جائے، پر نماز ہو کے مسجداں میں تالے لگ چکے سن۔ اللہ اکبر، کتنے کار آئے کہ مینوں نبی پاک کا فرمان یاد سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز ادا کرنے والا 25 نماز کے درجے میں پہنچے گا۔ دوسری روایت اندر دونوں بخاری کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک ایک با جماعت نماز ادائیگی دے بدلے اندر اللہ پاک 27 نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ کہتے میں اس لالچ نو دل وچ لے کے نا 27 دفعہ عشاء دی نماز نو دہرا دیتا۔ کہتے جدوں میں ستا تو ہویا کہ میرے محلے دے لوگ جڑے میرے نمازی سن، ساتھی سن، اسی ایک سفر تے گامزن نا، انہاں کول بھی گھوڑے سواریاں نے، میرے کول بھی گھوڑا ہے، پر انہاں دیاں گھوڑیاں جڑیاں نے، سواریاں جڑیاں نے وہ کمزور نے، لاغر نے۔ اللہ اکبر، اللہ میری سواری فرما صحت مند سواری ہے، پر میں کی ویکھیا وہ سواری دوڑا رہے نے، میں اپنی سواری نو کوشش دے باوجود، ایڑ لگان دے باوجود میں اپنے گھوڑے نو انہاں دے نال ملا نہیں سکدا۔ جڑا انہاں تو سب تو پیچھے سی نا، وہ میرے مخاطب کہہ کے کہنے لگا عبید اللہ تو ساڈے نال نہیں لڑ سکدا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میرے تو سواری عمدہ ہے، صحت مند ہے۔ انہوں نے کہا پاواں صحت مند ہے پر تو ساڈے نال لڑ نہیں سکدا۔ انہوں نے کہا دی وجہ کی؟ اللہ اکبر، اللہ میں تو اس سوچ دے مالک ہوئی ہے تے تینوں مینوں کدی خواب آئے ایہو جی خواب؟ اللہ اکبر، اللہ میری سوچ ہی بدل گئی، سوچ کا پیمانہ بدل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اکبر امتی نماز دی فکر اور تڑپ نہیں ہے۔ کہنا وجہ کی؟ کہنا اسی با جماعت نماز ادا کر کے 27 دے درجے نو پہنچے، پر تو 27 واری ادا کر کے بھی 27 دے درجے نو پہنچ سکدا؟
حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ، حضرت عامر بیمار نے موت و حیات کی کشمکش اندر ہے. اللہ دی قسم اگر نماز دی فکر تیری میرے اندر پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، تیری کوشش ہوئے کہ تو پیتے بچے نے میں اٹھا کے مسجد لائے، مجھے اہمیت ہی نہیں پتا. اللہ اکبر، صحابہ نے تربیت کی تھی اپنی اولاد دی. عبداللہ بن زبیر دا لگتا ہے جگہ نے، اور کیا عبداللہ بن زبیر، اللہ اکبر، میری تیری اماں جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانجا سیدہ اسماء بنت ابی بکر دا لگتے جگہ. اور کیڑا عبداللہ بن زبیر مکہ دے چوک دے اندر حجاج بن یوسف نے کہا تے بڈھی ماں خمیدہ کمر جھکی ہوئی لاٹھی دے سہارے اپنے اس بیٹے دی پھانسی گاہ دے کو آئی تے دیکھ کے مسکرائی. 3 دن دے بعد کمر جھکی ہوئی تے مسکرائی. ویکھن والے نے کیا ماں دا دماغ چل گیا، حواس پاختہ ہو گئی. کہنے لگی ظالمہ تم مجھے سمجھتی ہو، سمجھتے ہو، اسماء حواس پاختہ ہو گئی. سن لو میں اس بات میں خوش ہوں، میرا بیٹا زندہ بھی خطیب تھا، مرنے کے بعد بھی منبر پہ کھڑا ہے. میرا بیٹا زندہ تھا تب بھی لوگوں سے اونچا ہوتا، آج مرنے کے بعد بھی میرا بیٹا اوپر کھڑا ہے، تم نیچے کھڑے. اس عبداللہ بن زبیر کا رکھتے جگر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، کتابی نے رحمت اللہ علیہ موت و حیات کی قسم کا شندر بیماری نے اتنا لازر کر دیتا. ادھر مسجد نبی چوں اذان گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. ادھر آواز گونجی، میں صدقے قربان جاؤں، امام نے مؤذن نے آکھیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. حضرت عامر دی روح تڑپ گئی، اللہ دی قبر تے گئی کہ رحمت فرمائے، اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے. اے امت محمد دے واسطے اڈیل نے، اے نمونہ نے سارے سلف. آج بھی اگر سلف دے طور طریقے نو اے کو اپنا لیے، اللہ دی قسم فرشتے دنیا تے تیرے میرے نال مصافحے کر. حضرت عامر روح بے قرار ہو گئی، تڑپ گئے، بیماری نہیں دیکھی. کوشش کر دے اٹھ کے بیٹھ، بیا نہیں جا رہا، بیٹھے نہیں جا رہا. اشارہ کیتا قریب بیٹھنے والے ہیں کہ میں اٹھاؤ. اللہ اکبر. کہندے عبداللہ عامر کی گل ہے؟ کہندا مینوں رب دے گھر چوں رب دے پیغمبر دا یعنی کہ پیغام رسول دا آواز آ گیا، چلو میں مسجد چ لے چلو. کہندے تسی بیمار ہو؟ کہندے میرے کو برداشت نہیں ہوندا کہ رب دے گھر چوں مینوں آواز دتی گئی حی علی الصلاۃ دی تے میں ایتھے آرام نال بستر تے پیا رہاں. حالت وہی بہتر ہے کہ اللہ دے حکم تے چل جائے. انہوں نے ساسرا دیتا، گھسیٹ کے مسجد اندر لگایا، تکبیر ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، پہلی صف اور پہلی رکعت امام نے قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدہ کیتا، دوسری رکعت دے وچ اللہ نے پھر اٹھن نہیں دیتا. میں میری نماز دا اتنا حیات پاس کرنے والیا، میں تیری عزت نہ کروں رہندی دنیا تک، تیرے سجدے دی موت نو امت محمد واسطے نصیحت دے طور تے میں قرآن کے تاریخ دے اندر محفوظ نہ کرا. میں نے رب کو کہا کدی نماز دی پرواہ کر کے بیٹھتے صحیح حالت سجدے اندر جی میں شاید پچھلے جمعے کہا گیا دعا کرو کہ نماز دی آخری رکعت ہوئے تے سجدہ ہوئے آخری تے ادھر روح تفسیر سے تو پرواز کر رہی. یہ وہی کہہ سکتے جنہاں دے اندر تڑپے. اللہ اکبر. اور ایتھے ایک اور حدیث رسول نے تیرے سامنے رکھ دیا، الذین ان مکناہم فی الارض، کوئی اپنی ریاست کو سنبھالو،
اپنے اپنے اور ملک کا رونے والوں، کدی عمران کو ملامت کرنے والوں، کدی وزیر اعظم کو ملامت کرنے والوں، کدی گورنر، کدی وزیر خارجہ کو ملامت کرنے والوں، کدی ضلع دے ایم ایل اے ایم پی کو ملامت کرنے والوں، کدی محلے دے چودھری کو ملامت کرنے والوں، کدی پنڈ دے نمبردار کو ملامت کرنے والوں، کدی اپنے آپ میں بچا کے ویکھیا ہوندا، کدی اپنے آپ میں ویکھ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے گھر دی جڑی ریاست دی ذمہ داری مینوں میرے رب نے سونپی ہے، میں وہ دی ذمہ داری پوری ادا کرنے والا بن جاں، اللہ دی قسم میرے گھر میں آئیڈیل بنا کے میرے محلے دے لوگ خود بخود اس کو نہیں یقین دے تاریخ دے اوراق پلٹ کے دیکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبوت کا اعلان کیتا، ایک طلحہ دوسرے ساتھی ابو بکر صدیق نے عمر سے مانگتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں پوری ہے لناری حضرات کدی اپنے عملی کردار دے وچ غور کر کے دیکھ آ ایک چھوٹا جہا نسخہ حدیث رسول چو اہرما نصیب کم نصیب لوگاں واسطے جڑے رات دن پریشانیاں دا رونا ہوندے نے، آؤ یہ نسخہ بھی لے جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا والا نسخہ۔ اللہ اکبر، کیڑا امتی ہے، نمازی بھی ہے، وہ اہل سنت بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، وہ دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، وہ وہابی بھی ہے، لیکن سارے جی الحمدللہ کمزوریاں موجود نے۔ بندہ پتا کی ہے، تھوڑا جی تکلیف آئی، بیماری آئی تو ڈاکٹر وال حکیم وال ادھر فرق نہ پیا جناب حکیم وال حکیم والوں فرق نہ پیا دم درود وال دم درود والے پاسوں فرق نہ پیا پھر دن بھوت وال جناب ٹونے ٹوٹ کے کرنے والے وال۔ یہ عقیدے سارے کمزور ہو گئے، کیوں نہ ہون کہ تو میرے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تو پھر جو کسی پاسے نہ گل نہیں بنتی پھر پتا کی ہوتا ہے دیکھتا ٹھیکتا مسیح مولوی جی میری دعا کرے رہے میرے حالات بڑے بندے نے، بے روزگاری ہے، کام کوئی نہیں، سارا بندہ ہے، بڑے معاملات نے، گھر دے وچ امن سکون کوئی نہیں، اطمینان کوئی نہیں، چین کوئی نہیں، گھر دے اندر برکت کوئی نہیں، رحمت کوئی نہیں۔ آج وہ نسخہ چھوٹا جہا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حتمی گارنٹی دیتی ہے۔ کیڑی گارنٹی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی پھیلائی، دامن پھیلایا، کہدے واسطے؟ میرے تے تیرے واسطے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے دامن پھیلایا یہ سامنے، اس پروردگار دے سامنے، وہ پروردگار جڑا کہندا قال ربکم ادعونی استجب لکم، او تو میرے کو مانگ کے ویکھ تے سی میں تینوں عطا کراں گا۔ اللہ اکبر، اور پھر منگن والا کون ہے؟ کدی کدی موڑی جاندی نہیں۔ اللہ اکبر، آقا اسلام نے اپنا دامن پھیلایا، رحمت والا دامن، کہ اللہ میں اپنے امتی دے اس خان وعدے واسطے دعا کرنا جس گھر دے اندر چار دیواری دے اندر میاں بیوی دو جنے نے، اللہ اکبر، 5 وقت دے نمازی نے، تے صبح تہجد دی اذان ہوندی ہے یا تہجد دا ویلا ہوندا ہے تے انہاں وچوں ایک اٹھدا ہے، اللہ اکبر، ایک اٹھیا انہیں اپنے دوجے ساتھی اٹھایا، مرد اٹھیا، خامد اٹھیا، اپنی بیوی نو کہتا اللہ والی اٹھے، او برشا دا مالک آواز دے رہا ہے، اور فقیروں مانگ لو میں غنی کر دیاں گا، بیماروں مانگ لو تندرستی عطا کر دیاں گا، اور محتاجوں مانگ لو میں غنی کر دیاں گا، آ جاؤ اٹھ مانگ لئیے۔ پر گرمیاں دی راتاں اٹھیا نہیں نہ جاندا، جو پکھے دی آخری ساڈے علاقے دے وچ بالخصوص ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگدی ہے، پھر طبیعت جناب بڑی جناب سہل ہو جاتی ہے، تو طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی نے اٹھایا پر اٹھتی نہیں، سستی کر رہی ہے، انہیں پیار نال محبت نال انہیں جناب پانی دے وضو والے قطرات یا پانی لیا، ٹھنڈے پانی دے چھٹے دے منہ تے مارے نے، انہوں اٹھان دی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی مسکرا کے اللہ نے کہتے اللہ میری امت اس جوڑے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ، فرمایا بیوی اٹھی ہے نا، میرے ویروں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ دا واسطہ ہے جن حالات جو بالخصوص ریاست پاکستان گزر رہی ہے نا، اسی بات کی باسیاں نے پاکستان جن حالات تو دو چار یہ تصور، کیونکہ اسی اپنے جناب اپنے کاماں دے وچ مگن ہاں، اپنے ماحول دے اندر جناب بزی ہیں، اسان کوئی سروکار ہی نہیں بین الاقوامی حالات دے نال۔ اگر دیکھا جائے بندہ
پوری دنیا دا کفر ایک جناب خون خوار بھیڑیے دی طرح چارے طرفوں تیرے میرے جان دے در پہ ہے، تیرے سکون دے در پہ ہے. کدی بار کریے پر اللہ دے نبی علیہ السلام دی دعا دا اپنے آپ میں مستحق بنا تے آپ بھی سکون پا تے تیرے تو تیرے محلے والے بھی سکون حاصل کرنا. پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی اٹھی، خاوند نے اٹھایا، ہلایا جلایا، اٹھیا نہیں. انہیں پھر پیار نال منہ تے پانی دے چھٹے مارے، انہوں اٹھا لیا، آجا اللہ دی بارگاہ تے کھڑے ہو جائیے. اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو اس جوڑے تے اپنی رحمتاں تے برکتاں ضرور فرما دے. پر اپنے آپ کو اسی نبی دی دعا دا مستحق بنانا ہے کہ نہیں بنانا؟ آج تو بعد میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزت مآب اسلامی اور روحانی میری ماں اور بہنوں، خدا دا واسطہ جے اے دور جا رہا جڑا دور جو اسی گزرے اس کو پہلے ہو جا دور نہیں امت آیا. اج اللہ دی قسم امتیاں بہو بیٹیاں دی عزت تار تار جوان بچے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں. پوری روئے زمین تے امت محمد بے بس بے کس ہو کے رہ گئی، لیکن انہوں نے حمایت بھی کھول کے کوئی کر واسطے تیار اتنے مجبور کے کر نہیں سکتے. کی وجہ ہے؟ تیریاں میریاں راتاں تاریک ہو گئی ہیں، تیریاں میریاں تنہائیاں دے لمحات جڑے نے وہ اپنی منمانی دے جناب چکر وچ پے گئے، اپنی منمانی دے پابند ہو گئے، اللہ اور دے رسول دے احکامات نوں نظر انداز کر دیتا، جے دی وجہ تو اج تینوں تے مینوں بے بسی بے کسی دے حالات دیکھنا سی. آئیے اپنے آپ کو نبی دی دعا دا مستحق بنائیے. اور دوسری بات وہاں تب الزکات، اور اپنے گھراں دے اندر زکات دا نظام قائم کیتا جائے. اے محلے تے ضلع تے تحصیل تے جناب ڈویژن تے صوبے تے ملک دی بات نہیں، تو میں اپنے گھر دے اندر بھی نظام ہے زکات کو نافذ کر لئیے. اللہ دی قسم تیرے میرے دل رحمتاں ہو جان. رب کبریا نے اپنے پاک کلام کے اندر کتنا پیارا ارشاد فرمایا، فرمایا جڑے لوگ اپنے مالاں دی زکات ادا کرتے ہیں وہ نہیں زکات ادا کرتے مگر اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے. فرمایا کہ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اور کاروبار دا مندا رونے والوں، بے روزگاری دا رونے والا اور لاک ڈاؤن دا رونے والوں، اللہ دی قسم ہے اگر نظام زکات نو تو اپنے گھر دے اندر نافذ کر لے، اپنے جسم تے نافذ کر لے، جیڑی اللہ دی حد مقرر ہے او دے مطابق تو ادا کرنے والا بن جائے. رب کائنات دا وعدہ ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تیرے مال اندر اضافہ ہوئے گا، گھاٹا ہو سکتا. قرآن دا ایک مقام، قرآن دا دوسرا مقام فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے محبوبہ انہاں دے مال وچوں صدقہ زکات عشر وصول کر کے خیرات وصول کر کے انہاں دے مال نو پاکیزہ طیب و طاہر بنا دیو، نال وصلی اللہ واسطے دعا بھی کر دیو. آج 1450 سال دے بعد اللہ دے رستے اندر دے گا. رب کبریا دی قسم ہے اللہ پاک تے اپنے محبوب پیغمبر دی دعا دا مستحق بنا دے گا. وصلی علیہ، میرے نبی نے دعا کی تھی، حکم کے نے کیتا رب کبریا نے وصلی علیہ، میرے محبوبہ دعا کر دیو. ان صلاتک سکن لہم، دین تہاڈی منگی ہوئی دعا تہاڈی امت دی تسکین قلب دا سبب بن جائے گی. تسکین قلب دا سبب میرے نبی دی دعا دا مستحق بنا لو. اپنے آپ کو صدقہ خیرات زکات اپنے مالاں دی پوری اللہ دے حکم دے مطابق. اور پھر ایتھے نہیں نبی پاک دی دعا دا مستحق ہے مال پاکیزہ طیب و طاہر. پھر اضافہ کنا ہوئے گا. تیسرا مقام اللہ پاک نے کنا پیارا انمول نقشہ کھینچے ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. تو دے گا میری راج تیری مثال میں قرآن چ دے دیتی ہے.
اللہ کہو جی اللہ فرماتا ہے جی زمین کسان ایک دانا بیجتا وہ سات ٹہنیاں ہو گئی ہیں ہر ٹہنی کے 100 دانا لگ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تینوں 700 گنا دیا گا ایک دے گا 700 گنا لے لئی اللہ 700 گنا اللہ فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ اکبر کبیرہ جا حضرت عبد الرحمن بن عوف نو بے حضرت عثمان ذی الرحم نو بے اور ایتھے صحابہ کرام تے نہیں اگر تابعین دی صحابہ تو جناب تربیت ہوئی ہے امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ دے اندر لکھتے ہیں ایک واقعہ بڑا ہی جناب تربیت دے حوالے نال بڑا ہی بہترین واقعہ ہے بیت اللہ دے سین دے وچ نا 3 بندے 3 شخصیات دے بارے بحث ہے انشاءاللہ جڑا موضوع رہ گیا نا ٹائم تے انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ سٹارٹ ہوئے گا اور میں بات عرض کرنا چاہنا تاکہ شاید کوئی بات میرے دل کے اندر اتر جائے کہ میں تو عمل کرنے والے بن جائیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری ساری زندگی دے اندر نا اگر تیری ایک عمل دی وجہ تو یا تیرے ایک کلام دی وجہ تو ایک مخلوق خدا تو صرف ایک گناہگار راہ راستے آ گیا تو تیری نجات نہیں کافی ہو جائے اللہ اکبر 3 بندے بیت اللہ بحث کر رہے ہیں بحث کرتے آواز اونچی ہو گئی تھی اعتکاف بیٹھنے والے طواف کرنے والے جناب بیزار ہوئے کہ کون نے شور مچایا جلدی نہ قریب ہوئے انہاں چ ایک عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیتی اور کہتا اللہ دی قسم اسوں تے روئے زمین تے عبداللہ بن جعفر تو زیادہ سخی کوئی نہیں دوسرا کہتا نہیں میں دیکھیا اللہ اکبر اللہ انہیں کیا میں دیکھیا ابن سعد جڑے نے سعد دے بیٹے وہ زیادہ سخی نے قیس بن سعد بن عبادہ قیس بن سعد بن عبادہ وہ بڑے سخی نے تیسرا کہنے لگا نہیں عرابہ اوسی بڑے سخی نے انہیں جو نا تکرار ہو جا منن تے کوئی بھی نہ آئے ہو کبھی ہو زیادہ ہو کبھی ہو زیادہ ہو کبھی ہو زیادہ سننے والے جو ایک بندے نے کیا اللہ دے بندے اتنے بھی ہمیں بیسن دے ہیں عبداللہ بن جعفر دا نام لین والا وہ دے کو جائے فقیر بن گئے اور اسی طرح قیس بن سعد دا حمیاتی وہ دے کو جائے اور آپا دا موت کے دولے کو چلا جائے اتنے اٹھے دیکھو گل بھی صحیح ہے معاملہ بھی ٹھیک ہے فیصلہ ٹھیک ہے عبداللہ بن جعفر کو یہ حمیاتی یہ ساتھی گیا جہاں یہ بارے دیکھ گمان رکھتا سی یہ نہ اپنے گھوڑے تے کاٹھی ڈالی تلوار اپنے کندھے تے لٹکائی زیادہ سفر بندی ہوئی اس سفر تے جا رہے ہیں رستے لوگ یہ نہ کہنے لگے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ میں نے مسافر ہاں تے بہت ہی فقیر ہاں محتاج ہاں تے میں سفر تے جانا تے میری سفاری دی بھی ضرورت ہے زیادہ سفر دی بھی ضرورت ہے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ اکبر جلدی نہ سواری تو اترے تے گھوڑے دی لگام کڑاتی لے زیادہ راہ تے بندی ہوئی کدھر بھی تیری گل تو تلوار اتاری کہندا ہے پتہ تلوار کے دی ہے یہ میرے اللہ اکبر چچا علی المرتضی دی تلوار ہے جا میں تینوں توبہ دی تو اللہ دے نام دا سوال کیتا ہے جا اللہ دے نام تے دے دوسرا بندہ قیس بن سعد بن عبادہ دے کول گیا بنا گھر ستے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا لونڈی نکلی پوچھتی آن والے کون ہے کہنے لگا سائل ہاں مسافر سفر تے جانا ہے سواری بھی کوئی نہیں زیادہ سفر بھی کوئی نہیں تھکیا مارا ہے کھان پین واسطے بھی کچھ نہیں کہندے میرے مالک تے ستے ہوئے نے قیس بن سعد بن عبادہ یہ نہیں کرو میں کچھ کرنی ہے اندر گئی 700 اشرفیاں دی بھری ہوئی تھیلی اٹھائی تے انہوں دے دیتی دے کے کہنے لگی اے سائل نال والی حویلی دے اندر اونٹ بدے نے جیڑا اونٹ تینوں پسند آئے سفر واسطے لے جاؤ پر میں اپنے مالک کو اٹھانا نہیں چاہتی جب مالک اٹھے قیس بن سعد انہیں لونڈی نے سارا واقعہ سنایا جی بندہ ساڈے ورگا تو بس وہ خیر کوئی نہیں سکتا قیس بن سعد پتہ کی کہنے لگے وہ اللہ دی بندی ہے میں اٹھا دینا سی شاید انہوں اس تو زیادہ دی ضرورت ہوتی ناری پتہ کی کہنے لگے جا لاڑیے تو میری ستے ہویا مینوں اس نیکی دا مستحق بنایا
جا میں اس خوشی اندر تینوں آزاد کیتا تے تینوں بھی جڑی چیز چاہیے تو بھی لے اللہ اکبر اللہ. تے ہن تیسرے نے قرابہ اوسی تابی نے یہ والے دا موت کت گیا تے دیکھیا اکھاں تو نبینے ہو چکے نے. اللہ اکبر اللہ. اپنے دو غلاماں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا تے بیت اللہ دی طرف اللہ سلام کے بعد اپنا معاملہ آگے رکھیا. کہنے لگے قرابہ میں مسافر ہاں بھوکا بھی ہاں تے سفر تے بھی جانا ہے زیادہ راہ بھی کوئی نہیں تے سواری بھی کوئی نہیں. حضرت قرابہ پتہ کی ہاتھ چھڈے تے اے کر کے ہاتھ تے ہاتھ مار کے کہندا ہائے اللہ اوے اللہ دے نام دا سوال کرنے والے تو ایسے عالم اندر میرے کو سوال کیتا ہے کہ قرابہ کسی چیز دا بھی مالک نہیں رہا. اللہ اکبر اللہ. پھر غلاماں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں قرابہ کہنے لگے انہوں نے دھکا دے کے غلاماں نو کہنے لگے میری ملکیت آ دو غلامی نے جا لے جا. تو اللہ دے نام دا سوال کیتا ہے. میں نے کہا حضرت میں اتنی لے جان واسطے تھا. میں نے کہا اللہ دی قسم ہے میں اللہ دے نام تے انہوں نے آزاد کرتا تو لے جائے گا ٹھیک ہے نہیں تے آزاد لے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں ہو میرے بندے ہو جو تمہیں خرچن واسطے کیا جائے تے اپنی پسندیدہ تو پسندیدہ عمدہ چیز خرچ کریا کرو. بے شمار واقعات نے احادیث دے ذخیرے صحابہ دے اعمال نال بھرے پئے نے. میں صدقے قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دی زبان نال اعلان کرتے نے صحابہ اپنا تن من سب کچھ قربان کرن واسطے جاندے نے. حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر دا واقعہ میرے تیرے بچیاں نوں بھی یاد ہے. میں صدقے قربان جاواں حضرت عثمان غنی دی سخاوت تیرے میرے بچیاں نوں بھی یاد ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف دی سخاوت تیرے میرے بچیاں نوں بھی یاد ہے. اے دے نتیجے اندر اللہ دا اعلان کیے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سورۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اور آپ لوگوں دوستوں بزرگوں آج ملک پاکستان دے اندر اس ریاست پاکستان دے اندر آج تو میں خسارے در ہونا رون والے مہنگائی در ہونا رون والے لوڈ شیڈنگ در ہونا رون والے گھاٹے تے نقصان در ہونا رون والے آج تم میں ملک پاکستان دی ریاست واسطے دعا کریے تے اپنے گھر دی ریاست دی حفاظت کریے. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. اپنی اس ریاست دے بارے تینوں مینوں پوچھیا جانا ہے اوتھے ایک قدم بھی اگے پیچھے ہٹا نہیں سکے گا جدوں تک اللہ دے سامنے جواب دے نہیں ہو جائے گا جدوں تک اپنا جواب نہیں دے گا. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے دربار تو ایک انچ بھی اگے پیچھے ہون دی اجازت نہیں ہو ملدیاں. اس واسطے اللہ نے جڑی ریاست دی ذمہ داری مینوں تے تینوں دتی ہے چار پانچ بیٹے بیٹیاں نے بیوی ہے چار گھر دی چار دیواری ہے اس چار دیواری دے اندر میں تے تو اقام الصلاۃ نظام صلاۃ کا نظام قائم کر دیے وآتوا الزکات زکات کا نظام قائم کر دیے. کیویں تو نے زکات کا نظام قائم کرنا ہے مختصر بات کراں میرے دوست بزرگا تیرا میرا بچہ چھوٹے تو چھوٹا آج 10 روپے لے بغیر بازار نہیں جاندا سکول نہیں جاندا باہر نہیں جاندا. میں صدقے قربان جاواں گھر دے اندر صحابیات دا عمل صحابہ کرام دا عمل کیے. گھر دے اندر گلا رکھ لو گھر دے اندر گلا رکھ لو. اے بچے نوں جتھے 10 روپے دتے نے 10 روپے گلے جو پا دے جتھے 10 روپے دتے انہوں کہ بیٹا ایک تے بہت بڑا صدقہ جاریہ اللہ دی قسم ہے مساجد بھی صدقہ جاریہ مدارس بھی صدقہ جاریہ رفاع امہ دے بڑے شمار کام صدقہ جاریہ نے پر سب تو بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد نیک اولاد. کاج 10 روپے بچے نوں دیتے نے چھوٹے بچے نوں او دی تربیت دی غرض نال انہوں کہ بیٹا 10 روپے جو 9 روپے تیرے نے 1 روپیہ تیرے اس بھائی دا جہاں ابو بھی نہیں امی بھی نہیں انہوں 10 روپے دینے والا کوئی نہیں. مہینے بعد کنے بن گے 30 روپے بچے دا صدقہ بھی ہو جائے گا بچہ بلاواں تو محفوظ بھی ہو جائے گا. الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء. اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صدقے دے نال اپنے دن دا آغاز کرنے والا بندہ 70 مصیبتاں آفتاں پریشانیاں بیماریاں دے دروازے اپنے اوتے بند کر لیندا ہے. اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنی ریاست دے
جتنے اسی خواہش رکھتے ہیں ملک پاکستان چ قانون محمد کی بالادستی ہوئے، قانون محمد کا پرچم لہرا رہا ہوئے، اسلام کا نظام اس ملک اندر قائم ہو جائے. اگر میں تو مخلص ہے نا تو جی تیری میری ریاست ہے وہ دے اندر قانون محمد نافذ کرا بس انشاءاللہ تیری میری نجات واسطے کافی ہو جائے گا. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ جو کیا جو سنے ہیں اللہ محنت عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی بات اگلے جمعہ دے اندر انشاءاللہ یہ دو باتاں دو جہاں قانون دے حوالے نال نبی پاک نے جو فرمایا اپنے گھر کی چار دیواری اندر ریاست اندر نافذ کرنی نے، دو کا ذکر انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ دے اندر ہوئے گا اور وہ بدلے اللہ رب العزت کی گارنٹی کی ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوئے گا. اللہ تو دعا جو کیا جو سنے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق